اے میرے پیغمبر جدوں کیا تیرے میں لفظ با لفظ ترجمہ کراں قرآن اندر بڑی کشش ہوندی ہے قرآن اندر بڑی کشش ہے اے میگنیٹ دی طرح اپنے وال کھچدا ہے جدے سینے دے اندر ذرہ برابر بھی رب دی محبت ہوندی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ جدوں آکھیا تواڈے رب نے لِلْمَلَائِکَةِ فرشتیاں نو اِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خلیفہ اے میرے او فرشتے ہو میں زمین دے اندر اپنا نائب بنان لگا واں میں اپنا خلیفہ بنان لگا واں سنو زمین دے اندر میں کوئی حکمران نہیں بنان لگا بلکہ اپنا خلیفہ بنان لگا اپنا نائب بنان لگا اس نائب دا مقصد کی ہوئے گا او دی مقصد تخلیق کی ہوئے گی سب تو پہلے یہ بات ذہن اندر رکھو اللہ پاک نے جنی تقدیر لکھ دیتی ہے نا اے اللہ دا تشدد نہیں بلکہ اللہ دا علم قدیم ہے میرے بارے رب جاندا سی میں کی کرنا ہے میں کی گل کھلانے نے میں کی گناہ کرنے نے میں کی نیکیاں کرنیاں نے او میرے بارے رب جاندا سی بس اسی چیز نو لکھ دیتا تشدد نہیں اینو تقدیر آندے نے رب نو پتا سی کنے کی کرنا ہے میں نو خلیفہ بنایا ہے لیکن انہیں زمین تے جا کے اپنی حکمرانی دا اعلان کرنا ہے کی کرنا ہے اچھی بولیو کی کرنا ہے خلیفہ نائب میں نو نائب بنایا ہے خلیفہ بنایا ہے ایدی زندگی دا مقصد ہے کہ جو احکام میری طرف اترن گے انہاں نو رب دی زمین تے قائم کرے گا اپنی مرضی دے اندر ذرہ برابر بھی شامل نہیں کرے گا لیکن رب نو یہ بھی پتا سی کہ انہاں اندروں کچھ ایسے بھی ہونے نے جڑے باغی ہو جانے نے انہوں نے کہنا اسی نہیں خلیفے خلوفے ایسے حکمران ہاں اسی کی ہاں ایسے لیے جتھے انسان دی تخلیق دا مقصد بیان کیتا نا اتھے اللہ نے فرمایا فتعال اللہ الملک الحق ملک اندر حکمران جدی مرضی تو بغیر پتہ نہ ہلے رب دی زمین تے کوئی حکمران نہیں حکمران ایک اللہ ہے اور اسی سارے اس رب دے نائب ہاں ہن ذرا توجہ کرو میں بھی تسی بھی اسی سارے اللہ دے کی ہاں نائب ہاں خلیفہ ہاں اسی رب دی پہچان کران واسطے زمین تے اترے ہاں لوگ جڑے اللہ دے باغی ہو گئے انہاں نو راہ راست تے لے کے ان واسطے زمین تے اترے ہاں میں قرآن پڑھنا ذرا توجہ کرو فرشتیاں نے آکھیا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک آندے نے انہوں نے پتا سی کہ جو کچھ اختیار ملنا ہے تے فساد تے ہونا ہی ہونا ہے جتھے اختیار ہوئے فساد تے اتھے ہوندا ہی ہوندا ہے چھوٹا جہا عہدہ بھی ہوئے تے فساد تے ہوندا ہے پتا سی انہوں نے اس بات انہوں نے آکھیا اے تے خون ریزی کرن گے اے جنگ و جدل کرن گے تے اللہ اگر تیرا مقصد یہی ہے بھی یہ بھی زمین تے جا کے کونیاں کھڈاں چ لگ کے تے مسجد دے جناب کونیاں چ لگ کے تے اپنے گھراں دے محراباں چ بہ کے تے جناب اچھی اچھی یہ کہن گے اللہ ہو دیاں ضربہ لگان گے تو اللہ او دے واسطے اسی کافی سنو ترجمہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اللہ جے اگر تیرا مقصد اے وے کہ میری تسبیح بیان کرن گے میری تقدیس بیان کرن گے میری بڑائی تے کبریائی بیان کرن گے اللہ اسی کافی ہاں اور پیغمبر آخر الزمان علیہ السلام نے فرمایا رب دے سوام تے ایک بالست جگہ موجود نہیں جتھے کسی فرشتے نے اپنا سر نہ رب دے سامنے سجدے اندر ٹکایا ہوئے یا جتھے کوئی فرشتہ رکوع نہ کردہ کھڑا ہوئے اور عبادت مقصد نہیں دیاں ضرباں لگانا مقصد نہیں لمبیاں جناب رکعتاں پڑھنا مقصد نہیں اللہ دی قسم ہے بڑی نیکی دے کام نے لیکن اگر عظیم مقصد نو بھول کے اگر بندہ انہاں گلاں دے پیچھے لگ جائے تے انہاں دا بھی ککھ فائدہ ہوندا اڑا تسی مینوں دسو سارے سمجھدار ہو جیڑا بندہ فرض چھڈ کے نفل پڑھے کی خیال ہے تہاڈا او دے بارے کہ فرض نماز تے پڑھدا نہیں تے رات ساری رات اٹھ کے قیام کردا ہے او دے قیام قبول نے او بھائی فرض نہیں پڑھدا فرض کی فرض ساڈے تے اے وے کہ اسی حکمران نہ بنیے رب دے کی بنیے خلیفہ تے جڑا خلیفہ ہوندا ہے نا اللہ دا پابند ہوندا ہے نا رب دا غلام ہوندا ہے نا او نہیں ویندا میں کی پیا کرنا او نہیں ویندا کم دی کی اہمیت ہے
وہ نہیں ویندا میں کہڑے کاروبار چ لگا، وہ نہیں ویندا کی نقصان ہون لگا ہے، وہ اپنے رب دے حکم تے لبیک کہندا ہویا، جتھے رب آواز دے اتھے پہنچدا ہے۔ میں مدینے دے چند لوگاں دی تانوں انہاں دا تعارف کرا دینا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جدوں مدینے گئے، انہاں لوگاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام نال دشمنی گنڈ لئی ہے تے سمجھدے سن بھی یہ چند کے لوگ نے تے کوئی نہ کوئی سپر پاور آئی انہاں نوں مسل کے کیڑیاں طرح تر جانا انہاں، یہ سمجھدے سن۔ تے جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے 2 ہجری دے اندر غزوہ بدر لڑیا نا، بدر تو بعد انہاں نوں پتہ لگ گیا کہ نبی دیاں جڑاں کھیڑنیاں کم سوکھا، انہاں امامدارانوں ٹھیس پہنچانا کم سوکھا نہیں، کیونکہ رب دی بنیاد تے کھڑے نے، اے اللہ دے خلیفہ نے، اے اللہ دے نائب نے۔ انہاں سارے نے آ کے کلمہ پڑھ لیا۔ کی کر لیا؟ اتوں پڑھیا، اندر نہیں پڑھے، اندر کلمہ نہیں پڑھیا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، پتہ جے دل دیاں گلاں کون جاندا ہے؟ اللہ۔ تے ایک کدی یہ دل دیاں گلاں اللہ اپنے نبی نو بھی وحی کر کے دسدا ہے، کدی نہیں، اکثر ہی دسدا ہے، اکثر ہی دسدا ہے۔ اگر حدیث دا مطالعہ کیتا جائے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی احادیث دے اندر بات موجود ہے، آپ نے ابتدا تو لگ کے انتہا تک آن والے حالات دا ذکر فرمایا ہے، کی ہونا ہے میرے تو بعد، کی ہونا ہے اس تو بعد، کی ہونا ہے اس تو بعد۔ اور نبی نہیں جہدے کول آن والیاں غیب دیاں خبراں نہ کھون، لیکن ایک گل ضرور ہے، اونا پتہ ہے جنہ عرش والا رب دستا ہے، بس اس تو اگے نہیں۔ سنو، انہاں کے کلمہ پڑھ لیا تے ہن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آؤ نا جہاد کرنا ہے، جدوجہد کرنی ہے، قتال کرنا ہے، لڑائی کرنی ہے۔ انہاں کہا ٹھیک ہے، جدو کم اوکھا ہویا نا تے آندے نے اسی نہیں کر سکتے۔ قرآن نے بیان کیتا ہے وَإِذَا عَزْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا۔ اصل پتہ کی ہے، میں گل میں تھوڑا جا کلوز کراں۔ ساڈا ذہن بن گیا کہ یہ جڑا منافقاں دا ذکر آیا نا، یہ او منافق سن جڑے مدینے اندر سن۔ جڑا کافراں دا ذکر آیا نا، یہ او مکے دے کافر سن۔ اے جڑی فلاں آیت اتری ہے نا، یہ فلاں صحابی دے بارے اتری سی، یا یہ فلاں منافق دے بارے اتری سی۔ او بھائی یہ قرآن اللہ دی عالمگیر کتاب ہے، قیامت تک واسطے ہدایت ہے۔ اگر جے اس طبقے واسطے ہدایت تھی، ساڈے واسطے دے اندر کچھ نہیں، اللہ دی قسم سانو دا کی فائدہ ہے؟ اسی کو چکی پھرنے انو۔ اگر ساڈے واسطے دے اندر کچھ نہیں، سارا کچھ تو انہاں واسطے سی۔ تے رب نے کیوں آکھیا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ اللہ جنہیں اپنے رسول نو بھیجیا بالہدا، ہدایت دے کے۔ الہدا دا مطلب ایک کامل نظام زندگی۔ چند چیزاں دی ہدایت نہیں بھی کوئی مر گیا تو دفن کر دیو، نکاح کیویں پڑھانا ہے، نماز کیویں پڑھنی، چند چیزاں دی ہدایت نہیں، پوری نظام زندگی۔ حتیٰ کہ بات تے اندر کنج داخل ہونا ہے تے باتھ روم چو باہر کنج نکلنا ہے، چھوٹی تو چھوٹی گل لے کے الہدا دے کے اللہ نے اپنے پیغمبر نو بھیجیا۔ تا رب نے آکھیا اے او دین لیظہرہ علی الدین کلی، اینو پورے ادیان تے غالب کرنا ہے۔ اگر کتے نقص نظر آئے گا تو پھر غالب نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلیا اے دے اندر ایک ذرے دے برابر بھی نقص موجود نہیں۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ کرے سانو سمجھ آ جائے اسی آئے کدے واسطے ہاں۔ اسی جڑیاں چند کے چیزاں لے کے بیٹھے ہیں نا، یہ ساڈا مقصد نہیں۔ اور میری آخری گزارش اور اپیل اے ہے، ساڑیاں تے زندگیاں جن گزر گئیاں، آن والیاں نئی نسلاں جڑیاں نے، انہاں دے ذہن اندر فطور کڈو کہ تیرے پیو دے انے کلے نے تینوں کچھ نہیں ہون لگا۔ انہاں دے ذہناں دے اندر فطور کڈ دیو، انہاں دے ذہناں دے اندر اے ایمان پرو دلاں دے اندر کہ پتر گل اودے ہی بننی ہے جدو اللہ دی فرما برداری کی تھی، پاوے جنے بھی کلے ہون بندے دے ککھ دے کام آندے نہیں۔ ساڈے نوجواناں دے الا ماشاء اللہ اچھے بھی موجود نے۔ یہ دن بن گیا، سانو کی ضرورت ہے قرآن حدیث پڑھن دی، سانو کی ضرورت ہے نماز پڑھن دی؟ نماز تے پڑھے وہ جڑا غریب ہے، نماز تے وہ پڑھے جڑا یتیم ہے، نماز وہ پڑھے جہدے کول مال نہیں۔ سانو کی لوڑ پئی ہے؟ ساڈے کول تے مال ہی بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔
اللہ فرماندے میرے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اسی انسان نو پیدا اس وجہ تو کیتا. ہن سنو قرآن میں پھر پڑھ کے سناواں. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے جدوں فرشتیاں نے اے گل کیتی نا اللہ اے تے خون ریزی کرن گے فساد کرن گے. اللہ پاک نے مسکرا کے کیا ہوئے گا انی اعلم ما لا تعلمون. اوے میرے او فرشتیو اینوں پیدا کرن دے پیچھے جڑا مقصد ہے انہوں تسی نہیں جان دے. کون جاندا ہے؟ رب جاندا ہے. انی اعلم ما کدی غور ہی نہیں کیتی یہ چھوٹے جے ٹکڑے تھے کہ رب نے فرشتیاں نو چھپے اور ڈھکے لفظاں دی اندر کی دسیا انی اعلم ما لا تعلمون. اگر صرف مقصد عبادت اور سجدے اور جناب حمد و ثنا مقصد نہیں جو میں جاننا رب آندا میرے فرشتے ہو تسی جان دے نہیں. ہن جڑا بندہ جنوں جتھے دا اختیار دیتا جائے اتھوں دی اشیاء دا علم بھی ہونا چاہیے کہ انہاں چیزاں نو اپنے استعمال دی اندر کیویں لے کے آئے. دیکھو کدی توجہ کرو اللہ پاک نے اس تو فوری بات فرمایا وعلم آدم الاسماء کلھا. زمین تے جنیاں چیزاں آن والیاں سن اللہ نے انہاں ساریاں چیزاں دا ہنر انہاں ساریاں چیزاں دا علم انہاں ساریاں چیزاں دا نام اپنے آدم نو سکھا چھڑیا پڑھا چھڑیا. مثال دی انج سمجھو کہ جویں اسی آم دی گٹھلی زمین اندر دبا دینے ہیں نا تو وہ پہلے 2 پتیاں نکلدیاں نے پھر 2 شاخاں نکلدیاں نے پھر ودا 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 ایک بہت بڑا درخت بن جاندا ہے. زمینی اور جناب نظام فلکیات اور زمین دے علم دا ساریاں چیزاں دے علم نو اللہ نے آدم علیہ السلام دے جناب اندر گٹھلی دی شکل اندر رکھ دی تھی اور قیامت تک اللہ نے فرمایا آدم دی اولاد آندی رہے گی اور زمین دی ہر اس چیز نو جنوں اپنے استعمال دے اندر لے کے آنا چاہے اپنے علم دے بلبوتے تے انہوں استعمال اندر لے کے آ سکدی ہے. اس وجہ تو نہیں کہ وہ فساد کرے بلکہ زمین دی ہر چیز نو اپنے زیر استعمال لے آ کے رب دے قانون نو نافذ کرے. کی کرے؟ ہن ویکھو کنیاں چیزاں نے اللہ نے ساریاں ساڈے تابع کر چھڑیاں. اینا کرم کر چھڑیا ساریاں چیزاں ساڈے تابع کر کیوں کیتیاں؟ اینی طاقت سانو کیوں دتی ہے؟ اینی اتھارٹی کیوں دتی ہے؟ اس وجہ تو دتی ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی جنوں تو سمجھے کہ اے میرے رب دے نظام دے قائم کرم دی اندر میرے کم آ سکتی ہے او دا بھی علم رب نے تینوں عطا کر دیتا ہے. حتیٰ کہ ایٹم بم بنام دا بھی علم کنے عطا کیتا ہے؟ کنے عطا کیتا ہے؟ کیوں؟ ظلم واسطے نہیں کفار دی گردن توڑن واسطے اللہ دے احکامات نو نافذ کرنے واسطے. مقصد انسان ذرا توجہ. اگلی بات کراں اور آخری بات میں اپنی بات نو ختم کراں. میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بلند آواز نہ کہا جے اللہ تو بہتا کوئی جاندا. اچھی بولیا جے رب تو بہتا کوئی جاندا نہیں. رب نو پتا سی اگر میں پوری زمین دیاں چیزاں دا علم اینوں عطا کر چھڑیا اے دے واسطے ثواب دا ذریعہ نہیں بنے گا بلکہ عذاب دا ذریعہ بن جائے گا. پھر اللہ پاک نے فرمایا اے میرے آدم اے بنی نو انسان اسی تانوں 2 علم عطا فرما چھڑے نے. ایک علم اوئے جڑا آدم علیہ السلام دے اندر اللہ پاک نے گٹھلی دی شکل اندر رکھ چھڑیا. آدم دی اولاد پاویں کوئی کافر مشرک یہودی عیسائی ہے اس علم دے اندر ودا جا رہے آئے. اس دور دی مثال اے وے لوگو اس علم دی بنیاد تے لوگ چاند تے بھی قدم اور رکھا ہے نے لیکن رب نو پتا سی یہ چیزاں انہاں دے فائدے اندر نہیں آنیاں. اللہ نے ایک دوسرا علم بھی نال عطا فرمایا ہے. وہ کیڑا؟ علم وحی. کیڑا علم؟ علم اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا اے آدم دی اولاد اے کلے علم نہ کچھ نہیں بننا. وحی والے علم نو سجے ہاتھ پھڑ کے نا سجی اکھ کھول وحی والے علم دے جناب مطابق اور کھبی اکھ نال زمین دے ہر ذرے نو اپنے استعمال اندر لے آ سکنا ہے. اگر ایک اکھ بند کر دیتی وحی والا علم ترک کر چھڑیا تے زمینی جن نے علم دیتے نے انہاں دا تینوں فائدہ نہیں ہوئے گا بلکہ کی ہوئے گا
نقصان ہوئے گا. ایسے علم دی بدولت اج رب دی زمین تے فتنے موجود نے. لوگ چانتے تے پہنچ گئے نے پر قدماں چ پیا روڑا نظر نہیں آیا, رب نظر نہیں آیا, کیونکہ وگی والے علم دی طرفوں اکھاں کیتیاں بند. ہن میں قرآن بھی پڑھ کے سنانا وا. لوگوں میں دس اے رہا, بے شک تانوں اے عنوان اے موضوع تقریر چنگی لگے نہ لگے, لیکن لوگو اے میرے او ویڈیو انسان دی مقصد دا تخلیق دا مقصد کی ہے. رب نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تسی ایک گمان کر بیٹھے ہو اسی تانوں نکارا ہی پیدا کر دیتا ہے, آوارہ ہی پیدا کر دیتا ہے, تہاڈی پیدائش دا کوئی مقصد ہی نہیں رکھیا. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, تے تسی میری طرف لوٹو گے نہیں. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ, اس اللہ او اللہ بڑا بلند ہے. رب اے کہنا چاہندا ہے جنہ رب بلند ہے او دیاں پیدا کرن دیاں چیزاں بھی آوارہ نہیں ہو سکدیاں. اوئی او کی نے بلند, انہوں پھر کیا اولئک کل انعام بل ہم اضل. تصویر دے دوویں رخ ویکھو اسے انسان جنوں کیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انہوں آکھیا اولئک کل انعام بل ہم اضل. یہ تے جانور ہو گیا بلکہ جانور نالوں بھی گھٹیا ہو گیا ہے. اللہ ایک پاسے تسی آندے ہو بھی یہ وغیرہ کوئی پیارا پیدا ہی نہیں کیتا, تے ایک پاسے تسی جانوراں نال بھی گھٹیا کر چھڑیا ہے. اللہ یہ ساڈا گناہ ہے یا نعوذ باللہ تہاڈی تخلیق کوئی فرق ہے؟ رب آندا نہیں, جس بنیاد تے میں پیدا کیتا ہے اج بھی تو اس بنیاد پہ آ جائے تے تو رب دی قسمیں فرشتیاں نالوں بھی ٹپ جائے, اور ہن بھی ٹپیا تخلیق دے اندر. لیکن اگر اس بنیاد نو ترک کیتا ثم رددناہ اسفل سافلین, رب آندا پھر دیاں کرتوتاں دی وجہ تو اینا تھلے گیا اسفل سافلین, جڑا اعلیٰ ترین مخلوقاں دے اندر سب تے ٹاپ کلاس دے اندر سی, اور سب تو تھلے نچلیاں مخلوقاں دے اندر سب تو تھلے چلا گیا. یہ سورہ 3 دا ترجمہ ہے, ثم رددناہ اسفل سافلین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر انہیں او کم کر کے وکھائے نے کہ رب نو پھر کہنا پیا کہ اے دے نالوں گھٹیا بھی کوئی دوجا. سانو اپنی تخلیق دا مقصد یاد کرنا چاہیے, نہیں چند کو گلاں نو اللہ را دین سمجھنا چاہیے. اللہ اکبر. او دے واسطے ایک آخری گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے خود اپنی زندگی گزر گئی ہے, اپنی اولاداں نو اللہ دا دین پڑھاؤ, انہاں دے اندر اللہ دا دین منتقل کرو. نہ کہو اپنے بیٹے نو میرا بیٹا پڑھ لے تینوں بڑی بڑی جاب ملے گی. اللہ دی قسم ہے چیزاں کفر نہیں جائز نے, لیکن جس چیز نو تو ترک کر کے جنوں قبول کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. اللہ آندا ہے ہدایت نو چھڑ کے گمراہی لین دیا. قرآن ہی میں پڑھ کے سنا دینا. اللہ فرمان دے میرے پیغمبر وَإِذْ قُلْنَا جدوں تسی کیا یا موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. ایک گھٹیا جی چیز نو خیر دے مقابلے اندر تبدیل کر رہے ہو. ایک حقیر رب نے قرآن اندر آکے اللہ دی قسم میں قرآن دا ہی ترجمہ پیا کرنا. اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. ایک بہت بڑی خیر دے مقابلے اندر ایک گھٹیا چیز پسند کر کے بیٹھے ہو. اینا کیوں ڈبی اندر ساڑا دماغ بند ہو گیا. بھوکے بھی رہاں گے تے کم, اچھی کہو بھوکے بھی رہاں گے تے کم, اور کہہ دیو چل جائے گا. نہیں بھوک ہون لگی, بھوکے بھی رہاں گے تے کم, اور ماڑے کپڑے بھی پالیں گے تے کم, بغیر نوکریاں تے جاب تو بھی کم, اعلیٰ قسم دی اگر نامی جناب لائف سٹائل ہویا تے اس تو بغیر بھی گزارا.
اللہ دی قسم ہے لوگو جنت تو بغیر گزارا نہیں جے ہو سکنا، جنت تو بغیر نہیں جے ہو سکنا۔ وہ دا پہلا سٹیپ ہے کہ جنہ کہ اللہ نے علم دیتا ہے نا وہ تے عمل کرو، جنی کہ رب نے سمجھ دیتی، جنی کہ سمجھ۔ میں نہیں تو انہوں کتاباں کھول کے بیٹھ جاؤ کتاباں دے کیڑے بن، نہ اپنے بچیاں نو ضرور پڑھا، لیکن تانوں جنہ کہ اللہ نے علم دیتا ہے نا اینی کہ سمجھ آئے کہ نمازاں تو بغیر گزارا، تے جمعے اندر اول ٹائم تے ہونا ہے، تے غریب دا حق دینا ہے، تے رب دے حق اپنے مال چوں کڈنے نے، تے حرام نہیں کھانا، سود دے اندر ملوث نہیں ہونا، رشوت دینی لینی نہیں، تے جناب اے سارے اینا چیزاں تے پتہ ہے نا۔ شادی بیاہ اندر فضول خرچی نہیں کرنی، سود تے قرضے لے لے کے لوگ اپنی چادر جناب پگڑی وڈی کر دے پہ، سود تے قرضے لے کے رب دے رسول نال جنگ کر کے اپنی لڑکیاں دے ہاتھ پیلے ہوندے نے۔ میں ایہو ہی کام کردا رہا جننے دن میں باہر رہا یار، ایک آدھی بڑائی ہے، ایک پاس اللہ دے رسول نال جنگ ہو رہی، تو سمجھنا میری پگ دا شملہ اونچا ہو گیا اور تیری پگ دا شملہ اونچا ہو گیا ہوئے گا زمین تے، لیکن رب دے ہاں ثم رددناہ اسفل سافلین ہو گیا، تو نیچیاں دے اندروں بہت نیچا ہو گیا ہے، کم تر لوگاں دے اندروں، کم تر مخلوقاں دے اندروں بہت کم تر ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اتستبدلون الذی ہوا ادنی بالذی ہوا خیر، خیر دے مقابلے اندر ایک چھوٹی جی کوشش، ایک چھوٹی جی چیز نو پسند کیتا ہی، اللہ ساڑھے سینے اندر تیرے دین دی محبت نو پر دے، اللہ جنہ علم ہے عورت عمل دی توفیق نصیب فرما۔ اپنے اموال دے اندروں دیکھ لو، گزارش آخری گل مک گئی، اپنے اموال دے اندروں جڑا اللہ نے دیتا ہے وہ دے اندروں رب دا پورا پورا دانا دانا رب دا حق ادا کرو، دانا دانا زکوٰۃ ہوئے عشر ہوئے کڈو، اور بھائی اپنے گھر اندر جمع کرو، اپنے محلے اندر غریب لبو، انہوں پوچھو تیرے سال دا تیری کنی گندم لگ دی، آ میرا اتنا عشر بنتا ہے لے جا۔ جے اے نہ کیتا تے پھر اسی مولویاں تے اعتراض نہیں کر سکتے، کیونکہ انہاں چیزاں دا سانوں کی علم ہے، انہاں چیزاں دا سانوں پتہ ہے، حرام نہیں کھانا، سود چ ملوث نہیں ہونا، یہ ساریاں چیزاں انہاں دا سانوں پتہ ہے، انہاں تے عمل نہ کیتا تے اسی رب دے ہاں انہاں چ پکڑ جا سکتے ہیں، باقی پورے دین دا اور دا نام ہی پتہ چلے تے علیحدہ بات۔ اللہ جو میں بیان کیتا میرے سمیت سانوں سبھاں سمجھن دی توفیق نصیب فرما۔ ایک اعلان ہے کہ جنازہ گاہ تمہیں پتہ ہے اپنا بندہ پہ ہے تے